اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی اس عظیم الشان نشست میں جتنے لوگ شامل ہیں، اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سب کو قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 9، آج ہم اس کا بقیہ حصہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ اس کے پہلے حصۃ التجوید میں ہم نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھا تھا، اور حصہ قواعد میں معرب اور مبنی کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ان کی مثالوں کو دیکھا۔ حصہ تجوید میں ہم نے آیت نمبر 72، آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74 کی تلاوت کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 75 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم ولقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ افتطمعون میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، ان یؤمنو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، کانا میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، فریق یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، اور منہم میں نون ساکن اور اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو نون کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ یسمعون واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، کلام اللہ لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، کلمہ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس میں جلالت سے پہلے زبر ہو تو اس کے لام کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ثم یحرفونہ، حرفونا واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، من بعد یہاں نون ساکن اس کے بعد با، اور اس نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے، اقلاب کا قانون کہیں گے اس کو، اور یہ ہم بعد میں تجوید میں جا کے پڑھیں گے۔ من بعد ما میں آواز کو ناک میں نہیں لے جائیں گے، منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے، الف مدہ ہے، عقلو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، یعلمون میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ۔ چلتے ہیں آیت نمبر 76 کی طرف۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، لقوا الذین میں واو کو نہیں پڑھیں گے، قاف کو براہ راست لام سے ملائیں گے، ذین میں یا ساکن ما قبل مقصور
आमनू में हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, अलिफ अलमदिया अस्सगीरा, लंबा करके पढ़ेंगे। आमनू में वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा है, इसको लंबा करेंगे। क़ालू में वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा है। आमन्ना में अलिफ अलमदिया अस्सगीरा, और ये नून के ऊपर शद भी है, गुन्ना वाजिब होगा, नाक के नथनों में आवाज को लेकर गुनगुनाएंगे और इसको लंबा भी करेंगे। अलिफ खाली अज हरकत है, माकबल मफ्तू है, अलिफ मद्दा होगा। व इज़ा, यहाँ भी अलिफ खाली अज हरकत माकबल मफ्तू, अलिफ मद्दा खला, अलिफ खाली अज हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा। इला में लाम के ऊपर खड़ी जबर है और इसके बाद या लिखने में आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा, अलिफ अल मकसूरा कहलाएगा। क़ालू में वाव साकिन माकबल मजमूम है, वाव मद्दा है। अतुहद्दिसूनहुम में वाव साकिन है, माकबल मजमूम है, वाव मद्दा होगी। बिमा में अलिफ खाली अज हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा। फतहल्लाहु, लाम के ऊपर अलिफ अल मद्दिया सगीरा और इसमें जलालत से पहले जबर है, लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। अलैकुम में या साकिन माकबल मफ्तू है, या दीन होगी। लियुहाज्जुकुम, यहाँ देखिए ये महल्ले मद्दा है, इस बहस को अभी हमने पढ़ा नहीं है, तजवीद में जाके पढ़ेंगे। मद कहाँ आती है, महल्ले मद क्या होता है, और मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल की लेंथ लंबाई और इनको कितना लंबा करके पढ़ना होता है, ये सारी बातें हम वहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। वाव साकिन है, माकबल मजमूम है, वाव मद्दा होगी। इंदा नून साकिन है और ये कानून अभी हमने पढ़ा नहीं है। अफला में लाम अलिफ खाली अज हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा। ताक़िलून में वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा। चलते हैं आयत नंबर 77 की तरफ। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिद्दून व मा युअलिनून। और यहाँ ये आयत खत्म हो रही है, इस पे वक्फ करेंगे। व मा युअलिनून, अबला में अलिफ खाली अज हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा, फिर यहाँ ये वाव मद्दा, नून पर गुन्ना वाजिब, अलमा अल्लाह पर जो अलिफ अल मद्दिया सगीरा और इसमें जलालत से पहले जबर है, मोटा करके पढ़ेंगे। मा में अलिफ मद्दा, युसिर्रूना में वाव मद्दा है और युअलिनून में वाव मद्दा है। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। नून साकिन माकबल नून साकिन और नून साकिन के माबाद हा हुरूफ हलकी में से है, नून को वाज़े करके पढ़ेंगे, इसको इजहार का कानून कहेंगे। उम्मीयूना में मीम मुशद्दद मकसूर है, वो नवाजिब होगा। उम्मीयूना, यूना वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा। यहाँ अलिफ मद्दा, यहाँ वाव मद्दा, यहाँ किताब के ऊपर अलिफ अल मद्दिया सगीरा, इल्ला यहाँ छोटी मद है, इसको हरूफ मद्दा से ज्यादा लंबा करेंगे। इल्ला अमानिया, अमानी में अलिफ अल मद्दिया अपना अलिफ खाली अज हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा है। इसको याद रखिए कि अमानी पढ़ेंगे, अमानी, तो इसका माना बदल जाएगा। यहाँ हमें अलिफ को मद्दा करके पढ़ेंगे तो माना दुरुस्त बनेगा। व इनहुम इल्ला यदुन्नून, इल्ला में अलिफ मद्दा है और यजुन्नून में वाव मद्दा है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला, समनन क़लीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून।
ویل میں یا ساکن ما قبل مفتو یا لین، اور زینہ میں یا مدہ ہے، یکتبون میں واو مدہ ہے، کتاب میں الف المدیہ صغیرہ، بے ایدی میں یہاں یا لین اور پھر یہ یا مدہ اور یہ میم مشدد غنہ واجب، یقولون میں واو مدہ پھر یہ مدہ، پہلی یقو میں واو مدہ پھر لو میں واو مدہ، ہاذا الف المدیہ صغیرہ اور یہ الف مدہ، یہ ابھی قانون ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ نون ساکن والا قانون بھی نہیں پڑھا، اس نون ساکن والا قانون بھی ابھی نہیں پڑھا۔ کلمہ اللہ سے پہلے پہلا حرف مقصور ہے، اس کو بریک کر کے پڑھیں گے، یہ اللہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو الف المدیہ صغیرہ کہیں گے، لیشترو واو مدہ ہے، بھی یہاں یا المدیہ الصغیرہ، سامنن قلیلا یہاں نون تنوین کے بعد حروف سامانا قلیلا یہاں اظہار نہیں کریں گے، اخفا کریں گے، یہ قانون ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ ابھی ہم نے صرف 6 حروف کے قوانین پڑھے ہیں، باقی ابھی ہمارا رہتا ہے یہاں نون کو واضح کر کے نہیں پڑھیں گے، سامانا قلیلا ایسے کر کے پڑھیں گے۔ ویل میں یا ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، یا لین ہوگا، اور یہاں دونوں میموں پہ غنہ واجب ہے، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا ہم مِّمَّا دونوں میں کی ادائیگی کے وقت آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ ایدی میں یا لین ہے، یہاں اے میں بھی، اور دی میں یا جو ہے یہ مدہ ہے، ویل میں یا لین ہے، اور پھر یہاں اسی طرح دونوں میم پر غنہ کریں گے، اور یہاں واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہوگی۔ چلتے ہیں آیت نمبر 80 کی طرف۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں یہ ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں، ایام معدودہ بولتا ہے، جب یہ میم چھوٹا میم یہ وقف کی علامت ہے تو یہاں جب ٹھہریں گے تو یہ گولتا وقفی حالت میں ہا میں بدل جائے گی، اور باقی قوانین آپ خود اپلائی کریں گے اس پر۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ آج کے رکوع کی تلاوت اختتام پذیر ہوئی، چلتے ہیں اس کے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ یہ لفظی ترجمہ یہاں سے آپ اس کو یاد کریں گے اور یہاں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 74 تک۔ اب آیت نمبر 75 کا ترجمہ دیکھیے۔ افتطمعون، میں حمزہ جو ہے یہ استفہامیہ ہے، کیا سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا پس تطمعون، تما یتمع تما رکھنا، توقع رکھنا، کسی پر آس امید رکھنا، کیا تم تما رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، ان یؤمنو ایمان لانے کی، لکم تمہارے لیے، وقد اور تحقیق کانا ہے، فریق
گروہ منہم ان میں سے یسمعونا سامع یسمعو آپ کہتے ہو فلاں کی قوت سماعت ختم ہوگی تو وہ لفظ سماعت اسی سے ہے یا یوں کہہ لیں کہ یسمعونا سماعت سے ہے سننا وہ سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کے کلام کو مرکب اضافی ہے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں ثم پھر اس کے بعد یحرفونہ یحرفونا حرف یحرف تحریف سے ہے بدل دینا وہ بدل دیتے ہیں وہ اس کو کس کو کلام الہی کو من بعد اس کے بعد کہ ما عقلوہ جو سمجھ جاتے ہیں اس کو وہ وہم یعلمون اور وہ اس حقیقت کو بھی خوب جانتے ہیں اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ اللہ کے کلام تورات جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی تھی اس کو سنتے ہیں پھر اس تورات کے میں موجود احکامات کو سمجھنے کے باوجود وہ خود اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ جو بدلنے سے پہلے تھا وہ حق تھا اب جو انہوں نے اپنے نفوس کے ذاتی مداخلت کی وجہ سے بدلا ہے وہ اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ اصل بات کیا تھی اور بدل کر بات کون سی بنائی جا رہی ہے واہ اور اذا یاد کرو اس وقت کو لقوا الذین جب ملاقات کی الذین اہل الذین ان لوگوں سے آمنو جو اہل ایمان ہیں قالو تو وہ بولتے ہیں آمنا یہ نون جمع متکلم میں آتی تھی اور جمع متکلم کا ترجمہ ہم میں کرتے تھے ان کا حال تو یہ ہو چکا کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جس وقت وہ الگ ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں حالت خلوت میں ہوتے ہیں بعضهم ان کا بعض الی بعض کی طرف قالو تو وہ بولتے ہیں اتحدثونہم کیا تم وہ باتیں بناتے ہو بما فتح اللہ جس کی وجہ سے فتح عطا کی اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ دلیل پکڑ لیں بھی اس کے ساتھ عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون آم حمزہ استفہامیہ فاپس لا تعقلون فعل مضارع منفی کیا تمہیں عقل نہیں ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو ترجمہ یہ ہے کہ ان کا حال تو اب یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں کون یہودی تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے نازل کی ہیں تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تمہیں پر حجت قائم کریں کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں یعنی جو لوگ تورات میں سے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی پہچان کے لیے آپ کی معرفت کے لیے آپ کی رسالت کی معرفت کے لیے جو علامات پڑھ چکے تھے جو ان کو بعین ہی بتا دیتے تھے تو وہ یہودی جن کے دلوں میں بغض ہوتا وہ ان حقیقت حال بتانے والوں سے بگڑ پڑتے ہیں کہ آج تم یہ سچ جو بتا رہے ہو یہ سچ کل تمہارے گلے پڑ جائے گا یعنی وہ شان رسالت کو جاننے کے باوجود اس میں تنقیص کا پہلو بھی نکالنے کی کوشش کرتے تھے اور جو شان رسالت کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا تھا اس کو بھی اس کام سے روک دیتے تھے تو گویا یہ روز اول سے ہے اور قرآن کا بتایا ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے
تنقیص کے پہلو صرف وہی نکالیں گے جو یہودی یا یہودیت کی لابی ہیں، جن میں اہل کتاب کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، اور اہل کتاب کو ہی جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں وہ تنقیص کے پہلو اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات ہوگی تو اس سے پہلو کترانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کیٹیگوریکلی ہر آیت میں یہ وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ قرآن اس کو ہدایت دے گا جس کے دل میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب موجود ہوگا۔ جو ادب رسالت سے خالی ہو، پھر کتاب خدا اس کے لیے ہدایت کا سامان مہیا نہیں کرتی۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، ان بے شک اللہ کی ذات، یعلم جانتی ہے، ما یسرون، سرا یسرو، سر اہل تصوف صوفیزم میں ایک معرفت کا مقام ہے سر، یا آپ کہتے ہو کہ فلاں جگہ پہ فلاں جو دربار ہے وہاں پر سری ذکر کروایا جاتا ہے، اور فلاں دربار پر جہری ذکر کروایا جاتا ہے۔ سر مقام مخصوص کو کہا جاتا ہے جہاں اظہار نہیں کیا جاتا، چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو تصوف میں سر وہ مقام ہے جہاں سالک جو اس پر آشکار ہوتا ہے اس پر زبان بند رکھتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، اس کو چھپا دیتا ہے، کسی سے شیئر نہیں کرتا کہ اس کو کس چیز کی زیارت ہوئی ہے، اس کو مقام سر کہتے ہیں۔ ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اعلن یعلن، اعلان، آپ کہتے ہیں مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، سب کو بتایا جا رہا ہے، اعلانیہ ظاہر۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، معلوم ہے اللہ کو جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں یہودیوں کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے، کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ اللہ تمہارے ان تمام کرتوتوں سے واقف ہے؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، کن میں سے بعض؟ یہودیوں میں سے بعض، امیون، ان پڑھ ہیں، امی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جہاں لفظ امی کی نسبت عام شخص کی طرف ہو تو اس کا مطلب نری جہالت ہوتا ہے، اور جب امی کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ظاہری کائنات ہست و بود میں جس کا استاد موجود نہ ہو، اور جس کا استاد براہ راست پروردگار عالم کی ذات اقدس ہو، وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں وہ امی ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تخصیص کیوں ہے؟ یہ تخصیص اس لیے ہے کہ ایک عام انسان میں یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی سے براہ راست فیض حاصل کر سکے، اور ایک پیغمبر کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی سے براہ راست فیض حاصل کرتا ہے، اور پیغمبر کا استاد ظاہری دنیا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بالخصوص ظاہری حیات میں اور اس کائناتی ہست و بود میں استاد اس لیے نہیں ہے کہ استاد رتبے میں بڑا ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کا استاد ہوتا اس ظاہری کائنات میں تو پھر معنی یہ بنتا کہ وہ استاد پیغمبر سے بڑا ہے، جبکہ پیغمبر سے بڑا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، امی نرے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نور سے، روشنی سے اور علم سے، اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو سرے سے نہیں جانتے، الا مگر ہاں، امانیج وہ جھوٹی امیدیں باندھتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اس کو امنی نہیں پڑھیں گے، امانی، میم کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ جمع کا معنی دے گا۔
اور امیدیں، امید کی جمع یہاں ہمیں جمع میں ترجمہ کرنا ہے، ان کی سنی سنائی جھوٹی امیدیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف ان کی زبانیں پڑھی جانے والی اور جھوٹی امیدوں والی ایک امیدیں ہیں۔ اور ان نہیں ہم وہ الا مگر یظنون، وہ محض گمان میں پڑے ہوئے ہیں، وہ محض شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کی کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم نہیں، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ پس ویل ہلاکت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، کاتب یکتبو کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، کتاب کو، بیدی با کا مطلب سے یا ساتھ، اور اید ید کی جمع ہے ہاتھ، ایدی دونوں ہاتھ، ہم ان کے جو اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب اللہ کو تحریر کرتے ہیں، یہ ہلاکت ہے ان کو۔ اب آپ کہیں گے کہ کتاب کو ہاتھ سے لکھنے میں ہلاکت کس بات کی؟ تو یہاں کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب لکھتے وقت اس چیز کا اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں جو کتاب کا حصہ نہیں ہے، جو پارٹ آف بک نہیں ہے، جو اللہ کی جانب سے نازل کردہ نہیں ہے۔ وہ اپنی جھوٹی امیدوں کو، اپنی جہالت کو اس کتاب سے میں تحریر کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آگے قرآن مجید میں تحریر ہے، یہ دیکھیے، ثم پھر یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ، من سے، عند پاس، اللہ یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لے تاکہ یشترو، وہ خریدیں، بہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ لکھت کے ساتھ، یہ جو انہوں نے ہاتھ سے لکھا تھا تحریر، سامانن، پیسے، قلیلن، تھوڑے سے۔ وہ یہ سارا کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چند ٹکے کما سکیں، وہ تھوڑا سا سامان لے سکیں۔ فوائد، پس ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس چیز سے، قطبت، جو لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو تحریف شدہ کتاب لکھی، یہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس چیز سے جو وہ کما رہے ہیں معاوضہ کے طور پر۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، گویا جھوٹ کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ اس کے عوض کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تھوڑے سے دام کما لیں۔ دام روپیہ، پیسہ، موجودہ وقت کی کرنسی کو کہا جاتا ہے۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضہ کی وجہ، معاوضہ بدلہ۔ آپ 10th کلاس میں اس میں معاوضہ پڑھ کر آئے کہ جب کسی مزدور کو اجرت کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے اور اس سے کام لیا جاتا ہے اس کو معاوضہ کہتے ہیں۔ تو یہ تحریر اس مسائل کے استنباط کے لیے جو تحریر لکھتے ہیں، جو فتویٰ نویسی کرتے ہیں، جو آیتیں لکھ کر دیتے تھے، اس کے بدلے میں جو چیز وہ لیتے تھے وہ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے۔ وقالو، اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ لن تمسن النار، ہم کو ہرگز آگ مس نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں، الا مگر ہاں ایام معدودہ، ایام دن، معدودہ گنتی کے، معدود دن ہوں گے، گنتی کے چند دن ہوں گے کہ ہمیں آگ چھوئے گی اور اس کے بعد ہماری بخشش ہو جائے گی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ، آپ ذرا ان سے پوچھئے، ان سے کہیے، کیا بنایا تم سے، کیا پکڑا تم سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عہدن، کوئی وعدہ، کیا تم نے، اتخذتم، تم، تا تما، تم، جمع مذکر حاضر، کیا تم نے اللہ کے نزدیک کوئی وعدہ کیا ہے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم دوزخ میں گئے بھی تو محدود مدت کے لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جنت میں ہمارا جو ہے وہ بستر لگے گا، یہ محدود وقت میں جہنم میں جانے کا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اگر تو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ،
پس ہرگز پس لن یخلفا نہیں خلاف کرتا اللہ عہدہ اپنے وعدے کو. اگر یہ تو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، پھر تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. یا تقولون پھر تم کہہ رہے ہو اللہ پر ما لا تعلمون ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی اللہ نے وعدہ تو کیا نہیں ہے، اب تم ایسی بات کہہ کے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے. اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے. ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کر پائے گا. اور یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے. بلا خبردار من کسبا جس شخص نے کمایا سیئہ کسی برائی کو، خبردار جس شخص نے کوئی برائی اختیار کی، وَأَحَاطَتْ اللہ اکبر اور اس نے گھیر لیا، بہی اسی کے ساتھ، خطیئتہ گناہوں نے، اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا. کسی شخص نے برا راستہ اختیار کیا، برائی اختیار کی، اور پھر اس پر اس طرح ڈٹا رہا کہ اس برائی نے، اس ان گناہوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا. فَأُولَئِکَ بس وہی لوگ ہیں، اولئک اس میں اشارہ آپ پڑھ چکے ہیں، اصحاب النار آگ والے، مرقب اضافی، ہم وہ فیہا اسی میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. اب یہ یہاں یہودیوں سے وہ سبھی معاملات قرآن مجید گنوا رہا ہے جو وہ حکم عدولیاں کرتے تھے اور پھر اپنی اس ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹ جاتے تھے. والذین اور لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، میم اوپر لگا ہے، زبر ہے میم کے اوپر تو یہ ماضی ہوگا. آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات پاکیزہ، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے، مرقب اضافی، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. قرآن مجید کا ایک اسلوب یہاں مد نظر رکھ لیجئے کہ جہاں قرآن اہل جہنم کی بات کرتا ہے اسی کے متصل وہ اہل جنت کی بات بھی کرتا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پہلو بہ پہلو چلے اور تاریخ کے دونوں گوشوں کو واضح انداز میں دکھایا جا سکے. اس پورے رکوع میں جو تفسیری نکات ہم نے پڑھے اور جو موضوعات ہم نے پڑھی ان کا جلدی سے ہم احاطہ کر لیتے ہیں. قتل کے بعد جھگڑا کرتے ہوئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ کی جانب سے حکم یہ تھا کہ مقتول کو ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارا جائے، اور پھر وہ جب بولا تو اس سے یہ اخذ کیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا چشمدید واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا. یہاں یہ واقعہ ثبوت زندگی پیش کر رہا ہے بعد از موت، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تو پاک پیغمبر علیہ السلام کی امت کے افراد مرنے کے بعد وہ بھی دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. اور یہ قانون خداوندی اور یہ ہر نبی کی امت میں کامن ایک رول رہا ہے کہ مرنے کے بعد خدا تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں اس سے صرف عقل مند سیکھ سکتا ہے. نشانی ہے، عقل موجود ہے، آپ اس نشانی کو سمجھ کر اسے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ عقل کو درست استعمال نہیں کر سکتے. تو یہاں اس آیت میں عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرار دی گئی، لہٰذا وہ خطبہ حضرات جو عقل اور عشق کا موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور عقل کو جو ہے وہ کم تر اور عشق کو بالا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
یا تو اہل تصوف میں وہ صوفیزم میں وہ لوگ جو معرفت خداوندی کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، ان کے معاملات عام مخلوق سے کچھ منفرد اور مختلف ہوتے ہیں، ان کو تو یہ باتیں زیب دیتی ہیں، مگر ایک عام آدمی کے لیے محبت اور عقل ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جو اخص الخواص ہیں، سب سے زیادہ خاص ہیں، ان کے معاملات کچھ مختلف ہیں، مگر عام انسان کے لیے یہ چیزیں اس طرح نہیں دیکھنی چاہیے۔ دلوں کی سختی کا بیان کیا گیا ہے، پھر کہا گیا کہ تمہاری خواہش ہے کہ اہل کتاب ایمان لائیں، مگر وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو بدل چکے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور داعی اسلام کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات میں بدستور قائم رہیے۔ یہ اہل کتاب جو ہیں جو اللہ کی کتاب کو بدل چکے ہیں، اب ان کے دل آپ سمجھ لیں کہ کس قدر سخت ہو چکے ہیں، وہ اسلام کی روشنی کی طرف آنے والے نہیں ہوں گے۔ دوغلا پن مسلمانوں اور اہل ایمان کتاب لوگوں سے ملاقات کے وقت مختلف بات چیت کرتے ہیں۔ جن میں دوغلا پن ہے وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، اور اپنے اہل کتاب لوگوں سے ملتے ہیں تو اس وقت مختلف بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کا جاننے والا ہے۔ تفہیم کے بغیر کتاب تورات کو پڑھنا اور من گھڑت مسائل کا استنباط کرنا یہ یہودیوں کا خاصہ رہا ہے۔ ہلاکت ہے جو بدل کر من گھڑت لکھتے ہیں اور منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ یہود کا دعویٰ کہ دوزخ کی آگ کم وقت کے لیے چھوئے گی، مگر اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہودی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے، جس نے برائی اختیار کی یہاں تک کہ گناہوں نے ہر طرف گھیر لیا، وہ جہنم میں جائے گا، اور ایمان کے بعد عمل صالح جنت کا ضامن ہے۔ جنت کا قیام ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ دوزخ میں امت محمدیہ میں سے کوئی شخص جائے گا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت نصیب ہوگی اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اس پر دلیل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا، اور جس شخص نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفہیم نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ شریک ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے اور اس نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔